گلی گلی میں پیر ہیں اور ہر طرف پیر ہیں، پھر ان کا تقاضا جو حقیقی پیر ہے ان والا ہے کہ مثلا جو ہم کہیں اس پہ عمل کرو۔ علم مفقود ہے، تو جب علم نہیں ہے تو وہ پھر کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے مریدوں کو جو شریعت میں جا حرام ہے یا مکروہ ہے، تو اس بنیاد پر پھر معاشرے میں بگاڑ لازم آئے گا۔ نہ یہ ہے کہ پیری مریدی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی پیر بن جائے اور یہ آسان سا مشغلہ اس کو آگے جاری کر دے۔ یعنی ہمارا معاشرہ ان دونوں قسم کے فتنوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں بھی رہنمائی ضروری ہے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ چاروں شرطیں رکھتا ہو، یعنی زیادہ اس میں خوبیاں ہوں تو جتنی زیادہ اتنی اچھی ہیں، چار میں سے ایک بھی کم نہ ہو، چاروں اس میں موجود ہوں۔ اول، سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی یہ پہلی ہے۔ پیر مریدی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، اگر واقعی اڑ کے دکھا بھی دے تو پھر بھی وہ پیری مریدی کی شرط ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، علم دین رکھتا ہو، یعنی یہ ایک جو تصور ہے نا کہ پیر کا بیٹا پیر ہی ہونا ہے، خواہ وہ کتوں کی لڑائی کرتا ہو یا جس طرح کا بھی ہو، یہ اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یعنی اس کے لیے مسند پہ بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین رکھتا ہو، صوم، فاسق نہ ہو، یعنی داڑھی منڈا یا اور جو فسق کی باتیں ہیں کردار کے لحاظ سے، اور نمبر چار، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں بھی درمیان میں انفصال نہ ہو، یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، خواہ وہ سرکار سے جا کر کسی صحابی کے ذریعے ملے، لیکن سلسلے کا متصل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چار شرائط اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی ہیں، تو معاشرے میں ان شرائط کا بھی ابلاغ کرنا چاہیے، کیونکہ گلی گلی میں پیر ہیں اور ہر طرف پیر ہیں، اور پھر ان کا تقاضا جو حقیقی پیر ہے ان والا ہے کہ مثلا جو ہم کہیں اس پہ عمل کرو۔ علم مفقود ہے، تو جب علم نہیں ہے تو وہ پھر کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے مریدوں کو جو شریعت میں جا حرام ہے یا مکروہ ہے، تو اس بنیاد پر پھر معاشرے میں بگاڑ لازم آئے گا۔ تو کسی کے بھی مرید بن جاؤ، لیکن یہ شرطیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھو۔ اور اصل پیری مریدی ہے، یہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی، یعنی جہاں حضرت مجدد الفیسانی کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے ان کے سامنے، ان کا قول مکتوبات شریف کے اندر آپ نقل کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ سرہ می فرمودن کہ اگر من شیخی کنم ہیج شیخ در عالم مرید نہ یابد، کہ اگر میں پیری مریدی کرنے پہ اتر آؤں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید ہی نہ ملے، لیکن کہا کہ مرا کار دیگر فرمودان، مجھے میری دوسری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یعنی اصل اقامت دین ہے، احیاء دین ہے، اور دین کے اندر پیدا ہونے والے جو بگاڑ ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ اور جب ایسی ہوس دل میں آ جائے کہ میرے مرید زیادہ ہوں اور اس کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں فرق آ جائے،
اگر میں نے یہ کہا تو یہ بات لوگوں میں پسند نہیں کی جائے گی تو وہ میرے قریب نہیں آئیں گے، اگرچہ سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ تم پہ فرض ہے کہ یہ بیان کرو، تو پھر ایسی کئی چیزیں درمیان میں آڑے آتی ہیں۔ کثرت مریدین کا جب شوق ہو جائے تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ویسے تو میں پیری مریدی کروں تو کسی اور پیر کو کوئی مرید ہی نہ ملے، لیکن میرا کام دوسرا ہے، اس بنیاد پر ملت بیضا کو زندہ کرنا، پیری مریدی میں بھی یہ پیغام دینا، احیاء سنت اور دین اور قرآن کا پیغام اور مختلف قسم کی بدعات اور رسوم کا خاتمہ، تاکہ اصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنایا جائے۔